اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم ریاست بنی اسرائیل کے خاتمے کے حوالے سے دوسری قسط لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم جو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کریں گے کہ وہ سورت کیا استدلال پیش کر رہی ہے اور اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رددنا لکم کرۃ علیہم وامددناکم باموال بنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر تم پر ہم نے گول یعنی وقت کا چرخہ، گول یعنی وقت کا چرخہ یا دائرہ لٹا دیا، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد کی اور تمہیں زیادہ جتھوں والا بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ بعض علماء نے جو ہے قرہ سے مراد، قرہ یعنی گول سے مراد ریاست اور واپسی کا معنی لیا ہے۔ امام بغوی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی معنی اصطلاح پیش کیا ہے کہ گول سے مراد یعنی ان کی واپسی بنی اسرائیل کی اور ان کی ریاست کا قیام ہوگا۔ اب دیکھا جائے موجودہ حالات میں اگر ہم تھوڑا سا نظر دوڑائے تاریخ بنی اسرائیل کی، کہ موجودہ جو بنی اسرائیل کی جو ریاست ہے یہ تقریباً 2500 سال کے بعد یا اس سے زیادہ جو ہے نا وجود میں آئی ہے، یعنی تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا جب سے بنی اسرائیل کی ریاست بنی اسرائیل ختم ہوئی تھی۔ یہ دوبارہ اس کا قیام جو ہے 2000 سال کے بعد اوپر سے جو ہے نا ان کا قیام ہوا۔ اور بنی اسرائیل میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 104 ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یعنی جب آخرت کا وعدہ آئیں گا تو ہم تمہیں سمیٹ کے لے آئیں گے۔ تو کہاں لے آئیں گے؟ یہ اس بات پہ استدلال کرتی ہے کہ جہاں سے بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی، یعنی بنی اسرائیل کی ریاست پہلے قائم ہوئی تھی، اسی جگہ پر دوبارہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے لے آئے۔ تو یہ جو آیت ہے ثم رددنا لکم، یعنی تمہیں تمہاری طرف واپس پلٹا دیں گے۔ کیا؟ یہاں تو ہم نے معنی یہ لیا ہے کہ وقت کے دائرے کو، چرخے کو، قرہ عربی میں کہتے ہیں گول کو، یعنی بال جو ہوتے ہیں، بال، اس کو جو ہے قرہ کہتے ہیں۔ اور اس کے اگر ظاہری معنی لیے جائے تو ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے آثار ہو جن سے بنی اسرائیل تبرک کے طور پہ حاصل کرتی تھی، اور وہ اس کو پلٹ جائے۔ جیسا کہ اب اس کی مطلب آیت یہ دیکھ لینا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو بنی اسرائیل نے کہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس تابوت لایا جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس میں نشانی ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو۔ تو گویا وہ جو گول ہے اب وہ بھی جو ہے یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ترکہ ہو کوئی اس طریقے سے، اور جس سے ان کو سکینہ حاصل ہو، سکینہ یعنی استقرار، استحکام حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ برکت رکھا ہو، یہ ان کو دوبارہ لٹا دیا جائے گا، یا یہ اس کے ظاہری معنی، یا پھر اس کے مجازی معنی یہ بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے دائرے کو ان کی طرف پلٹ دیا اور دوبارہ سے ان کے لیے ریاست کا قیام ممکن کر دیا جو آج ہمیں اس دور میں نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی، یعنی ان کی اندر مال
غنی بہت زیادہ پیدا کیا اور ان کو اولاد سے بھی بہت زیادہ نوازا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہودیوں کو بے دریغ قتل کیا جاتا تھا، مطلب یہ کہ اب اس میں حقائق کتنے ہیں اللہ عالم، لیکن جو باتیں سامنے آئی ہے اخبارات کے ذریعے، تو تقریباً 60 لاکھ یہودی جو ہے ہولوکوسٹ کے اندر جو ہے ہٹلر نے جلا دیے یا مار دیے۔ تو اس کے بعد ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نوازا کہ آج دوبارہ سے جو ہے، یعنی اتنے مرنے کے بعد بھی، یہودی اتنی تعداد میں مر جانے کے بعد بھی آج بھی اپنی جگہ پہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے اور ان کی تعداد کو بڑھا کے رکھا۔ لیکن آگے جو بات ہے وہ جعلناکم اکثر نفیرا، پھر ہم نے تمہیں سب سے زیادہ جتھے والا بنا دیا۔ تو جتھے والا تو اس وقت ممکن بند ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دیگر اقوام کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ دنیا کے اندر کہ دیگر اقوام جو ہے وہ یہودیوں کے مقابلے میں کم ہو کے رہ جائیں گی، یعنی اس کی نصف بھی نہیں ہوں گی۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ آپ یہ اگر اس کا موازنہ کریں کہ ہم دنیا کی آبادی جو ہے لگ بھگ کوئی مطلب ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن 8 ارب کے قریب ہے، اور اس کے اندر یہودی جو ہے صرف 2 کروڑ ہے۔ 8 ارب اور 2 کروڑ کا جو ریشیو نکالے تو وہ تقریباً 0.00025% ایسی کچھ بنے گا، یعنی بہت کم۔ اور اس کے مقابلے میں آنے والے وقت میں جو ہے یہودیوں کے مقابلے میں پھر یہ تمام دیگر اقوام جو ہے کم ہو جائے، تو یہ وہ بڑی خطرناک جو ہے نا صورتحال نظر آتی ہے۔ اس آیت کے اندر یہ خبر ہے، اگر سمجھنا چاہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا ہے۔ یعنی دنیا کی جو آخری بات ہوگی اس میں یہ ہوں گی، آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی یقینی ہوں گی کہ یہودیوں کی تعداد دیگر اقوام کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کو جب اگر ہم انالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں، تو بہت بڑی خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی ایک بات اور آگے کروں، یعنی اس بات کو ذرا ایک طرف پہلو میں رکھ کر کہ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کچھ 4 صدیاں پہلے، یعنی 400 سال پہلے، وہ مدینے کے اطراف میں آ کے بس گئی تھی، یعنی خیبر جہاں پہ ان کے قلعے تھے، بنی اسرائیل کے کچھ قبائل وہاں آ کے بس گئے تھے۔ اس غرض سے بچے تھے کہ ان کے یہاں یہ عقیدہ تھا کہ آنے والے وقت میں یعنی نبی آخر زمان یہیں پہ پیدا ہوں گے، اور انہوں نے یہاں پہ رہائش اختیار کی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس رات کو ان کو توقع تھا کہ آج رات نبی آخر زمان پیدا ہوں گے، یعنی ان کے پاس یہ علوم ہے، تو انہوں نے دوڑایا اپنے یہاں پہ کہ بھئی آج رات کس کو بیٹا پیدا ہوا، تو پتہ چلا کہ ان کی قوم میں کسی کو نہیں ہوا، سب بیٹیاں ہوئی، سوائے عربوں میں بنو ہاشم کے یہاں ایک بیٹا ہوا۔ اور پھر یہودیوں کے ایک بڑے علماء سے، ایک بڑا عالم الدین ان کے جو بڑے علماء سے ایک تھا، وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے ختم نبوت کا جو مہر جو آپ کی پیچھے دونوں کمر کی طرف جو آپ کے کندھے کے نیچے جو بیچ میں ختم نبوت کی مہر کو جب دیکھا تو وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گیا، یہ کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے نکل گئی۔ اب بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نے اللہ کے نبی آخر زمان ہے، لیکن بہت اور حق ان کے دل میں اور حسد اتنا تھا کہ وہ صاف نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں، یا نبی یہ آپ کو اچھی طریقے سے جانتے جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال اولاد کی اس لیے دی کہ ہر آدمی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا جو بچہ ہے اس کی پہچان کیا ہے، یعنی اس کے جسم پہ یا اس کے چہرے پہ یا اس کے بات کرنے کے طریقے پہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ اس کی نشانی یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایک خاصیت دی ہوتی ہے کہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر وہ چہرے پہ پردہ بھی رکھ رہے تو وہ اس کی
ہاتھ کو دیکھ کر، اس کے جسم کو دیکھ کر یا پیر کو دیکھ کر جان لیتا ہے کہ یار یہ تو میرا ہی بچہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جانتے ہیں آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے دل میں حسد اتنا تھا کہ وہ چیز کو جانتے ہوئے بھی وہ انکار کر دیے۔ اور یہ ان کی بڑی جو ہے نا، جس کہتے ہیں نا فساد، یہ سب سے بڑا فساد تھا کہ آپ کی کھلی نشانی کو بھی آپ دیکھ کر بھی، آپ کی نبوت کو دیکھ کر بھی انہوں نے جو ہے آپ کا انکار کیا، اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا گمراہی اور سب سے بڑا فساد تھا اس وقت۔ اب بنی اسرائیل اسی طے میں ہیں کہ ان کے پاس نبی آخر زمان آئیں گے۔ اب جس نبی کے متعلق وہ انتظار کر رہے ہیں، ہمارے یہاں اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے، ہم اسے مسیح دجال کہتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل اس کو اپنا پیغمبر سمجھیں گے، آخری نبی۔ تو بنی اسرائیل جب یہ معاملہ سارے بننے لگیں گے، یعنی جیسا کہ ہم نے کہا پچھلی ویڈیو میں کہ وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل جو ہے دوبارہ سے خیبر تک آباد ہو جائے گی۔ کیوں آباد ہوں گے خیبر تک؟ وہ اسی لیے آباد ہوں گے کہ وہ اسی بات کو لے بیٹھیں گے کہ نہیں، ہاں بنی جو ہے نا وہ وقت آ رہا ہے آخری نبی کا، وہ اب اس شخصیت کو وہ آخری نبی سمجھتے ہوں گے جسے ہم مسیح دجال کہتے ہیں۔ تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ بنی اسرائیل کی جو فساد، ان کا فتنہ جو ہے یہ اس دور میں دوبارہ چالو ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو باتیں ہمیں جس آیت کی نظر، کیونکہ ہم اس وقت صرف اس آیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ لوٹا دیا وقت کے چرخے کو، اور اس کی تفسیر میں علماء نے یہ کی کہ وہ واپسی ان کی ہوں گی یہاں پہ، اور ریاست کا قیام یہ آج کے موجودہ دور میں ہمیں نظر آ گیا۔ یعنی گویا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان کا دوبارہ سے یہاں پلٹ کے آنا اور پھر قیام کرنا۔ اور پھر اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی مال سے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مال دنیا کے اندر ہے تو وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ دنیا کی تمام بینک جو ہے اس میں جو پڑا ہوا جو دنیا کا جو مال ہے، یا مسلمانوں کا یا غیر مسلمانوں کا ہے، اصل مالک جو ہے وہ یہ یہودی ہیں۔ ان یہودیوں نے اس تمام دنیا کے مال پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ تمام دنیا کے مال جو ہے نا انہی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پھر اولاد سے بھی نوازا، بیٹوں سے نوازا۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اکثر نفیرہ، اب یہ آنے والے وقت کی بات ہوگی، کیونکہ آیت پوری ہو جائے گی تو پھر آگے کی بات چلے گی۔ تو یہ اکثر نفیرہ جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ دیکھو آنے والے دور میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کم ہوگی، تو پھر تم اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے اتنا یعنی وہ نہیں ہو جاؤ اس دنیا کی رغبت میں کہ تم آخرت کو بلا بیٹھو، تمہارے لیے یہ دنیا نہیں ہے اس کے لیے تم اتنے مرے جا رہے ہو۔ اب ان کو زیادہ تعداد میں بڑھا کر، کیونکہ وہ نشانیاں پوری کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کی آیت بھی پوری کرنی ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ ہوگا کہ دنیا کو کسی بڑے حادثے واقعے کی وجہ سے پورا ہو جانا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ جو مطلب ہم نے آیت پڑھی کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل جو ہے تعداد میں بڑھ جائیں گے اور وہ دنیا پہ خیبر تک دوبارہ آ جائیں گے، لیکن وہ وقت ماڈرنزم کا دور نہیں ہوگا، یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں۔ وقت ہوگا بڑی آزمائش کا دور ہوگا، امت کے لیے بڑی آزمائشیں آئیں گی، وہ ہم پہ اس سے بات کریں گے کہ وہ ایک ایسا فتنہ جسے فتنہ دہیمہ کہا جاتا ہے، یہاں کالی اندھیری مصیبت جو ہے وہ دنیا پہ چھا جائے گی، اور اس کے متعلق اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ خیال کریں گے کہ یہ اب ٹل گئی ہے تو وہ اور بڑھ جائے گی، یعنی گویا اس کے مراحل ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پہ چلے جائیں گے۔ تو ہم اگر بات کریں فتنہ دہیمہ کیا تو وہ ہم سورۃ دخان سے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس دن یہ دخان آئے گا وہ ایک عذاب بن کے آئے گا،
تو اب وہ فتنہ دہیمہ جو ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ عذاب جو ہے وہ کالی اندھیری رات کی صورت میں ہوں گی، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ پھر جب یہ عذاب تھم جائے گا کسی صورت، مطلب ظاہر سی بات ہے اگر جب جنگ ختم ہو جائیں گی، تھم جائیں گا اور وہ اوپر آ جائیں گے تو لوگ کہیں گے معاملہ ختم ہو گیا، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ اس کے بعد پھر جو ہے، ہم نے ایک جگہ پہ بیان بھی کیا تھا کہ معاملہ اس کے بعد جو ہے دخان کے حساب سے جو اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو گیسز جب آسمان کے پر جائیں گی تو پھر وہ ایک نئی فارم میں اختیار، مطلب اس کی شکل بدل جائے گی، وہ گیس سے جو ہے نا سولڈ کے روپ میں آ جائیں گی، جب سولڈ کے روپ میں آ جائیں گی تو پھر وہ جو ہے نا پتھر ہوں گی اور پھر وہ دوبارہ زمین پہ آ کے لپکیں گی۔ تو مطلب حدیث میں جو کہا ہے کہ جس حوالے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ اور زیادہ بڑھا دی جائے گی، تو وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کی جو گیسز کی جو شکل ہے وہ سولڈ میں ہو جائیں گی، اور سولڈ یعنی سٹون کی شکل میں دوبارہ جو ہے نا پلٹ کے زمین پہ لپکیں گی تو لوگوں کو اور عذاب کا مزہ چکھائیں گی۔ تو بنی اسرائیل کی خاتمے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ یہ آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل خیبر تک آئے، اور خیبر میں آ کر پہلے تو انہوں نے یہ انتظار تھا کہ حضور آخر زمان یہاں پہ پیدا ہوں گے اور پھر جو ہے ہم ان کی بیعت کریں گے، ان پہ ایمان لائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ کی آمد جو ہے عربوں میں ہوئی، بنو ہاشم میں ہوئی، تو بنی اسرائیل جو ہے آپ کے متنفر ہو گئے اور پھر آپ کے خلاف سازشیں بننے لگ گئے، یعنی خیبر جو تھا وہ مرکز بن گیا تھا سازشوں کا، آپ کے خلاف سازشیں بننے لگ گئے۔ آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ خیبر صلح حدیبیہ کرتے کے ساتھ خیبر کو فتح کیا، اور پھر بنی اسرائیل نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم جو ہے آپ کو جو ہے نا باغ فدق جسے آپ کہتے ہیں اس کا 50% حصہ آپ کو دے دیں گے، 50% ہم دیں گے، آپ ہمیں یہاں رہنے دیں۔ بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے دور میں تو وہاں مقیم رہے خیبر میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر جو ہے نا وہاں سے بھی دکھیل دیا، نکال دیا، یعنی بنی اسرائیل کا حجاز کے علاقے سے جو ہے نا تقریباً ان کو بے دخل کر دیا تھا، اور حکم یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرکین کو، کافروں کو جو ہے نا جزیرہ عرب سے بے دخل کر دو۔ تو بنی اسرائیل جو ہے پھر اس کے بعد تقریباً لگ بھگ 1,500 سال کے بعد، یعنی جب خیبر سے نکالے گئے، اب 1500 برس کے بعد وہ قریب آ کر جو ہے فلسطین میں بسے۔ اب اگر جب دنیا کے اندر جب وہ عالمی جنگ آئیں گی، تباہی آئیں گی، تو بنی اسرائیل اس آیت کے حساب سے کہ وہ بڑے جتھے والے ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ سے وہ خیبر میں رہائش اختیار کریں گے، اسی اپنے مسیحا کے انتظار میں، اپنے مسیحا کے انتظار میں وہ دوبارہ آ کے خیبر بسیں گے۔ لیکن جب وہ خیبر میں بسیں گے تو پھر وہ مسلمانوں کے جو مقدسات ہے اس میں پھر وہ دخل اندازی بھی کریں گے، یعنی مکہ، کیونکہ آگے جا کر جو قرآن شریف کی جو آیت ہے اس کو بھی ہم نے سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد آخرة ليسوء وجوهكم لتدخلوا مسجد الحرام مسجد كما دخلوه اول مرة ولتبرؤوا ما علوه تدبيرا وليدخلوا مسجد كما دخلوه اول مرة ولتبرؤوا ما علوه تدبيرا۔ یہ آیت کی بھی میں تھوڑی سی مختصر تفسیر کر دیتا ہوں، زیادہ نہیں۔ یہاں مسجد سے مسجد حرام ہے، یہاں مسجد اقصی نہیں ہے، حالانکہ مفسرین نے یہاں مسجد اقصی بیان دیا، جبکہ میرے نزدیک یہ مسجد اقصی نہیں بنتی۔ اب اس کی وجوہات میں دلائل آگے نیکسٹ ویڈیو پہ جب میں کروں گا تو دوں گا، لیکن یہاں پہ جو لفظ لِتَبَّرُوا مَا عَلُوهُ تَدْبِيرًا، جب مسجد حرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لی تھی، حرم کو مشرکین سے پاک کر دیا تھا، بتوں سے پاک کر دیا تھا، تو آپ خانہ کعبہ کے اندر جب گئے تو آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ تصاویر بنی ہوئی ہیں، جن میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بنائی گئی تھی، اور جس میں ان کو جو ہے نا ہاتھوں میں جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں کمان یا تیر دیے ہوئے تھے، کہ جیسا توبہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ
عربوں میں جو ایک وہ تھا مطلب فعال نکالنا تیر اور کمان سے، تو وہ کیا وہ اور کام کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور کہا کہ اس کو ہٹا دو۔ اب یہاں پہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ، عربوں نے خاص طور پہ، ایک ابراہیم اکارڈ کیا ہوا ہے، ایک معاہدہ جسے دین ابراہیمی کے نام سے۔ جب یہ صورتحال آئے گی مستقبل کے اندر، جب بنی اسرائیل ایک بڑی قوت بن کے، آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے بڑی قوت بن کے آئیں گی، تو پھر وہ مکے میں وہی ابراہیم اکارڈ کو جو ہے نا لاگو کریں گی، اور پھر اس صورت کے اندر وہ پہلے تو تصویریں بنائی ہوئی تھی انہوں نے، یا مشرکین نے بنائی، انہوں نے بنائی تھی، بہرحال کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں بنی اسرائیل، تو پھر بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت رکھے جائیں گے بڑے بڑے۔ یہ بات میں آپ کو پیشن گوئی کے طور پر بتا رہا ہوں، اس آیت کو مد نظر سامنے رکھتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کا جو لشکر آئے گا اس پہ باقاعدہ دوسرے اگلے بیان میں انشاءاللہ امام مہدی کا ذکر کریں گے ہم، تاکہ اس آیت کو سمجھا سکیں کہ یہاں پہ دوبارہ فتح، جو ہم نے پہلے بتائی تھی نا کہ حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا تھا یہودیوں سے لڑ کے، اب ان کی اولاد میں حضرت امام مہدی جو ہے بنی اسرائیل سے لڑیں گے اور دوبارہ سے جو ہے نا یہودیوں کو شکست دیں گے۔ تو یہ دوسری قسم انشاءاللہ سمجھاؤں گا، لیکن یہاں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب دوبارہ سے ان کی ہیجمنی قائم ہو جائے گی یہودیوں کی، تو خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تماثیل کو، یعنی ان کے مجسمے کو، بڑے بڑے مجسمے بنا کر ان کے نام پر جو ہے نا رکھے جائیں گے، کہیں یہ کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کیا ہوا ہے، اور چونکہ وہ زمانہ بھی کو مختلف ہوگا، علماء کی کمی ہوگی، دین عربوں کے ہاتھوں سے تو ابھی ایسے ہی چلا گیا، ابھی بھی مطلب اگر حالات دیکھیں تو عربوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں بھی عربوں کا بہت ہاتھ ہے، انہوں نے اسرائیل کو کافی سپورٹ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ الگ سبجیکٹ ہے، لیکن میں یہاں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ صورتحال آ جائے گی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بڑے تماثیل کو جو ہے نا یہ بنا کے جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف اندر رکھا جائے گا، یعنی حرم کے اندر رکھا جائے گا۔ اب اس میں جو مسجد ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ کیوں میں نے یہ معنی لیا کہ کما دخلوہ اول مرہ، مسجد میں ایسی ہی داخل ہو جائیں گے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اگر بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برائی کی تو اس کی سزا ہے۔ پھر جب آخرت کا وعدہ، دوسرا وعدہ ہے، آپ پہنچے تاکہ تمہارے چہرے غمگین کر دیے جائے اور مسجد میں ایسے داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جو بلند کردہ ہو اسے اکھاڑ دے۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کی ہیجمنی قائم ہو جائے گی اتنی کہ اگر وہ اچھائی کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے کوئی کسی کے ساتھ، یعنی تم اتنی طاقت میں آ چکے ہو، تمہاری ہیجمنی ہوگی، تو اگر تم بھلائی کرنا چاہو تو اپنے لیے کرو گے، ورنہ اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا تو ہوں گی، تمہیں بھگتنی پڑیں گی، بالکل۔ لیکن جب آخرت کا وعدہ ہے، یعنی بالکل اب اینڈ آف ٹائم ہو گیا، کس کا؟ بنی اسرائیل کا اب خاتمہ ہونا ہے، یعنی ان کی ریاست کا پہلے قائم ختم ہونا ہے، تو پھر وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ آئیں گے تاکہ تمہیں غمزدہ کر دیں، اور مسجد میں ایسے داخل ہوں گے جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے جو معنی لیا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا لیا ہے، وہ بات بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئی پہلی مرتبہ، پھر دوبارہ فتح ہوئی تو حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اور دونوں مرتبہ بنی اسرائیل یہودی وہاں پہ جو ہے نا کوئی ہیجمنی نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ تو خود عتاب کا شکار تھے اس کے ہاتھوں۔ یعنی مسلمانوں کے دور میں تو پھر بھی ان کو کچھ سپورٹ ملا، لیکن عیسائیوں کا جب دور تھا، پہلے بھی حضرت عمر نے عیسائیوں سے مسجد اقصیٰ لی، اور دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے عیسائی سے لی، تو بنی اسرائیل اس وقت دونوں دور میں عتاب کا شکار تھے۔ تو یہ آیت اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ تمہیں غمزدہ کر دیں گے، اس لیے غمزدہ کر دیں گے کہ تم نے جو اپنی خرافات کو اس میں ڈال دیا ہوگا، جو یہ کہنا لیتبروا ما علوا تتبیرا،
اور جو بلند کردہ ہو اسے اکھاڑ دے۔ جو چیزیں اکھاڑ دی جائیں گی، پھینک دی جائیں گی، وہ یہی لگتا ہے کہ بنی اسرائیل دین اسلام کے اندر اپنی خرافات کو لے آئیں گے۔ یعنی جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب مسلمانوں کی جو سب سے بڑی بات گاہ مسجد حرام میں، اس میں وہ اپنی خرافات ڈال دیں گے۔ اسی صورت ڈالیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی تماثیل کو بنا دیا جائے گا، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اور بنی اسرائیل جو ہے، اور بھی دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی یعنی وہ ڈالیں گے، کیونکہ ابھی ہم ابراہیم اکارڈ کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ، کیونکہ پہلے ایک تصویر تھی خانہ کعبہ کے اندر تھی، حرم کے یعنی، تو یہ جب ان کی ہیجمنی ہو جائیں گی تو مسلمان تو ایسے بھی کمزور ہوں گے، تو وہ لا کے رکھ دیں گے تمثیل، اور مسلمان اس کو فنون لطیفہ سے جوڑے یا کس سے بھی جوڑے اس وقت کے جو مسلمان ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل اس طریقے سے، تو اب یہ چیز اکھاڑ کے پھینکنا ان کے لیے جو نا غمزدگی کے سبب ہوگا کہ ہماری اب چلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایسی داخل ہو جائیں، کیسے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے تو خانہ کعبہ میں کوئی خون نہیں بہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی شان کے ساتھ داخل ہوں گے، اسی طریقے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ اسی طریقے داخل ہوتے کہ آپ کی شان، آپ ایک شان کے ساتھ داخل ہوئے تھے لشکر لے کر، اور کوئی خون خرابہ نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کر دی۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں جو آتا ہے کہ جب یعنی بنی اسرائیل سے کہ یہ دور جو ایسے آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ریاست بنائی، ریاست بنانے کے بعد جو ہے وہ اب اور مزید تعداد میں بڑھ جائیں گے، ان کی وہ خیبر تک بھی آئیں گے، اور پھر ان کی ہیجمنی قائم ہوں گی، مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کا مکہ مدینہ اسی طریقے سے نکل جائے گا کہ بنی اسرائیل اس میں دخل اندازی کریں گے، ان کی مقدسات کے اندر اپنی جو ہے نا خرافات کو وہ بٹھا دیں گے۔ اب اس کے حوالے سے چاہے وہ کچھ بھی کرے، تو مسلمانوں کا یہاں سے لشکر جائے گا، جس میں امام مہدی کا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا میں، لیکن فی الحال یہاں تک میں سمجھتا ہوں کافی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ کہ آنے والا دور مسلمانوں کو کیسا دیکھنا ہے۔ دیکھیں، ایک دور آ رہا ہے ایک عالمی تباہی کا، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر جو نہیں کریں گا اس کی مرضی پر ہے، غفلت میں رہنا آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ فقیر تو آپ کو بتا چکا ہے کہ ایک دور ضرور آ گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔